اچھا جی، یہ جو ہے پہلے آپ لوگ یہ لکھ لیں حدیثوں کے نمبر، جو وہ ہے نا سورہ بنو اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے اس کے متعلق جو یعنی کہ ہیں احادیث، ان کے نمبر ہیں جی 3886 3887۔ یہ تو آپ اس کے لیے کر لیں گے نا، اسرا کے دو پارٹس ہیں نا معراج کے، ایک یہ پہلا پارٹ ہے، اس کے لیے یہ والی احادیث ہیں، اور جو دوسرا پارٹ ہے جو سیر آسمانوں کی سیر کے متعلق ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہے یہ وہ احادیث ہیں 349۔ نمبر لکھتے جائیں آپ، اور پھر جب آپ کو موقع ملے آپ دیکھیں 349 3886۔ یہ 3886 اور 7 تو میں نے پہلے آپ کو لکھا دیے، یہ اس کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ 349 3342 اور 3207، ٹھیک ہے، یہ ہیں اس کی آسمان کی سیر کے متعلق۔ اور ایک جو ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں، 7517 ہے وہ نمبر، وہ بھی ساتھ لکھ لیں۔ تو اس وقت کیا اس حدیث کے 7517 کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، ٹھیک ہے۔ یہ اوپن ہارٹ سرجری ہم کر سکتے ہیں آج، تو وہ بھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں جبرائیل علیہ السلام بھی، یعنی کہ انہوں نے اگر ان کی اوپن ہارٹ سرجری کی اور وہ جو دل تھا اس کو نکال کے دھویا، اور پھر اس کے اندر کیا کہتے ہیں حکمت اور ایمان، حکمت کا کیا مطلب ہے، وزڈم، اس سے بھر دیا، اور کانفیڈنس، ایمان کانفیڈنس سے بھر دیا۔ اب اگر یہ جو ایسٹروناٹس وغیرہ جاتے ہیں ان کے لیے کوئی ٹریننگز وغیرہ ہوتی ہیں، فزیکل بھی ٹریننگ ہوتی ہے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل کوئی چینجز کی ضرورت تھی تو وہ انہوں نے کر دی۔ اگر ہم اس طرح اس کو سمجھ لیں گے اور مان لیں گے تو پھر یا پھر ہم کہیں گے ہو اچھا وہ جی واہ جی واہ، جبرائیل علیہ السلام تو بہت بڑے سرجن تھے، انہوں نے یس ہی کین بی، ہی کوڈ بی، اس میں کیا بات ہے، یہ وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اوپن ہارٹ سرجری آج کا ایک آدمی پر، تو وہ تو اللہ کے پڑھائے لکھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو وہ 12ویں آیت ہے نا، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، افتمارونہا علی ما یری، جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا اس میں کیا تم شک کرو گے؟ تمہیں ہے یہ اتنی وہ تمہارے اندر کہ تم ان کے اندر شک کر کے دیکھو؟ ان کے اندر شک نہیں کرنا، جو کچھ وہ آ کے بتا رہے ہیں تمہیں اس میں شک نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے وہ احادیث کے نمبر جو میں شروع میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ پہلی جو 11 آیتیں ہیں، تقریباً 12 شاید میں نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے، 2 سے 11 تک میں نے کہا تھا، لیکن یہ پہلی بھی بیچ میں آپ شامل کر لیں گے تو پھر آپ کو اور زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اس بات کو ہم نے دماغ میں رکھنا ہے کہ ہم نے 12ویں آیت کو اپنے دماغ میں پہلے بٹھا لینا ہے اچھی طرح سے، کہ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ اگر یہ ہم نے اس میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہماری ابھی ماشاءاللہ سے عقل اتنی نہیں ہوئی کہ ہم اس چیز کو کمپریہینڈ کر سکیں۔ اگر ہمیں کمپریہنشن نہیں ہو رہی تو ہماری عقل کا تھوڑا سا بھی قصور ہے، فتور ہے۔ یہ آیتیں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتاری ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ میں نے کیا کیا دیکھا اور کس طرح سے کیا اپنے ایکسپیرینس کو آ کے بتایا، تو اس میں ہم نے شک نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہو گئی یہ والی بات کہ اپنے یعنی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ احادیث میں آپ کو نمبرز لکھا دوں گی، یہ سارے آپ پڑھ لیں گے تو پھر مجھے مشورہ بڑے لوگوں نے، دوست آپ کا مطلب کہ خیال ہے جس طرح سے بڑے بڑے سرجنز بھی ہیں تو بڑے پڑھے لکھے اور سارے ڈاکٹرز اور اس ٹائپ کے لوگ بھی تو میرے حلقہ احباب میں ہیں نا، تو انہوں نے ان میں سے کسی ایک نے مجھے جو اس میں فزکس میں وہ کر رہی تھی پی ایچ ڈی، میری اسٹوڈنٹ تھی، تو وہ اس نے کہا کہ میڈم آپ یہ لکھیں کہ بھئی اس طرح سے اس کا یہ لا ہے کہ اگر
اس کی کیا کہتے ہیں لائٹ کی سپیڈ سے اگر سفر کریں تو وقت رک جاتا ہے. تو یہ وقت رکا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ایک ہی رات میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی چلے گئے, آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گئے. تو مطلب وقت تو ان کے لیے پھر رک گیا, ایک ہی ٹائم میں وہ سارا کچھ کر رہے. اور ان کی جو براق جس کے اوپر وہ کہتے ہیں سواری, یعنی کہ وہ ایک براق وائٹ تھا وہ, اور اس کے اوپر انہوں نے سواری کی, اور وہ کہتے تھے کہ اتنی دور تک وہ اپنا اس کا ایک جو پیر ہوتا تھا یا تو ایک اتنی دور رکھتا تھا کہ جہاں تک نظر جا سکتی تھی اتنی اس کی سپیڈ تھی. مطلب یہ سپیڈ کی طرف اشارہ ہے. وہ جو بچی بیٹی کی طرح ہی ہے میری, کہ وہ فزکس میں وہ کر رہی تھی پی ایچ ڈی, تو اپنا وہ کر رہی تھی. تو اس میں اس نے مجھے کہا, اس نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ جو ہے نا اس کی تھیوری کو بھی, اس کے یہ جو اس نے کیا ہوا کہ لائٹ کی سپیڈ سے جائیں سفر کریں تو وقت تھم جاتا ہے, اور اگر لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ سپیڈ پہ سفر کریں تو اس میں چلا جاتا ہے بندہ, پاس میں چلا جاتا ہے. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ سارے پیغمبروں کو کی جماعت کرائی تھی مسجد اقصیٰ میں, ان کو یعنی کہ پڑھائی تھی, ان کے امام بنے تھے, اور آگے اور وہ پیچھے ان کے کھڑے ہو کے انہوں نے پڑھی تھی صلاۃ. تو یہ ساری باتیں تو اس کے ساتھ بالکل میچنگ ہیں. تو آپ یہ اس کا وہ دیں. تو میں نے کہا بیوی بات سنو, جس نے آئنسٹائن کو پیدا کیا تھا نا اس نے مجھے یہ سارا کچھ بتا دیا, تو میں اسی پہ یقین کر رہی ہوں, بیکاز دس از ناٹ مائی ایکسپرٹیز. تو میں اس میں کیا بات کروں. باقی میں جس نے آئنسٹائن کو پیدا کیا تھا نا اس نے مجھے جو کچھ بتایا میں اس پہ یقین کر رہی ہوں, اور میں 12ویں آیت کو دماغ میں رکھتی ہوں کہ میں نے ان چیزوں میں شک نہیں کرنا. سمجھ آ گئی ہے. اب میرے خیال میں آپ لوگوں کو اور بھی کلیئر ہو گئی ہوگی. اگر نہیں کلیئرٹی ہوئی ہوگی تو کل پھر آپ مجھ سے پوچھ لیں گے, نیکسٹ سیشن میں آپ مجھ سے پوچھ لیں گے. اگر ابھی نہیں تو چلیے کل آپ اور اس کے اوپر پڑھ آئیں گے ساری جب احادیث. یہ تو آپ کے پاس بچوں, اس بچے نے بڑا ہی کمال کا کام کیا, وہ جو اس نے اسلام 360 بنایا ہے, اس میں آپ جائیں تو اس نے ایپ بنائی ہے جو, اس میں آپ جائیں گے تو حدیث لکھیں گے آپ, بخاری یہ سارے آ جائیں گے وہاں پہ, حدیث کی نا بکس کے نام آ جائیں گے. آپ اس پہ کلک کریں, اس کو پھر کہیں کہ جی یہ والی اس نمبر, یہ نمبر چاہیے مجھے, آپ اس نمبر پہ چلے جائیں گے اور جا کے اس کو پڑھ لیں. مطلب کہ کوئی سارا دن آپ ٹک 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 کرتے یہ بھی کر لیں, آج یہ کام کریں. ٹھیک ہے, کل پوچھوں گی بچوں میں. گرانی سخت بھی بڑی ہے نا. نہیں گرانی سخت نہیں ہے میری جان. گرانی چاہتی یہ ہے میرے بچوں کہ آپ کوپ کریں اور آپ بڑھیں آگے. آپ کے آباء و اجداد نے بڑے کام کیے ہیں سائنس کے, آپ لوگ بھی اس کو بیس بنائیں, اور اس کو بیس بنا جو آپ کو اس کے اندر فیکٹ ملے, فیکٹ یہ تو فیکٹ ہوگا نا, یہ تھیری نہیں ہوگی, یہ فیکٹ ہوگا جو اللہ بتا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کو تجربے کرنے کی تو اس کو تو کرنے کی ضرورت نہیں, وہ جو کچھ بتائے گا وہ فیکٹ ہوگا. آپ اس فیکٹ سے آگے چلیں گے اسے بیس بنا کے. میرا بیچاری ان پڑھ قسم کی خاتون کا یہی خیال ہے کہ اگر آپ اس قرآن حکیم کے بیچ میں جتنے فیکٹس ہیں جن کو کہ آپ جیسے مکھی جو ہے وہ فیمیل مکھی جو ہے وہ گھر بناتی ہے, فیمیل مکھی جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے ہنی, یہ میرا نہیں, یہ میرا خیال ہے کوئی 50 سال 100 سال 200 سال ہو گئے ہوں گے کہ انہوں نے اس کو وہ کیا ہوگا. یہ 1400 سال پہلے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فیکٹ بتا دیا, اب اس فیکٹ سے آگے چلیں آپ, بجائے اس کے کہ اس فیکٹ کو پروو کرنے میں صدیاں لگا دیں. تو یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے نا. میرا آپ مجھے ان پڑھ سمجھ لیں, آپ مجھے جاہل سمجھ لیں, آپ جو کچھ مرضی آپ کا سمجھ لیں کہ یہ گرانی جو ہے یہ سائنس, میں سائنس کے خلاف ہرگز نہیں ہوں, بلکہ اللہ تو ہمیں ہر وقت یہ کہتا ہے کہ تدبر کرو, تفکر کرو, تفقع کرو, اس میں سے فیکٹس لو اور ان کو آگے, ان کے اوپر آگے بیسس بنا کے انہیں پھر آگے چلو. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو میں وہ دوں گی. اب میرا خیال ہے آپ لوگوں کی کوئی بکس میں ہوتا ہوگا کہ کون کون سے سائنٹسٹ تھے مسلمان شروع میں,
بہت شروع میں بھی نہیں، جب وہ انہوں نے قرآن کو پڑھا، ان کو اس کو سمجھا، اس کے اندر سے فیکٹس نکالے اور اس کے اوپر پھر انہوں نے اپنی عمارت کھڑی کرنی شروع کی، تو وہ بہت آگے تھے ایمبریولوجی میں۔ دیکھیں کہ جو پتہ نہیں تھا کسی کو، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیکٹ قرآن حکیم میں بتا دیے، بہت سے فیکٹس بتائے میں، اور جو یہ فیکٹ ہیں یہ تھیریز نہیں ہیں، وہ تو بھی پیش کرتے ہیں، پہلے تھیری پیش کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ، پھر اسے دنیا کے سامنے پہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جو بول رہا ہے وہ تو فیکٹس ہیں، آپ ان کے آگے نکلیں، ان سے آگے چلیں۔ چلیے جی، اب ہم نے کیا تھا 29 تک، ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ذالک مبلغہم من العلم، اچھا یہ تھا کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ ان کا ارادہ صرف حیات دنیا حاصل کرنے کا ہے، اس لیے وہ ہمارے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، تو آپ بھی پھر انہیں اوائڈ کریں، انہیں یعنی کہ فورگو کر دیں، ان کی زبانوں کو جو بولتے رہتے ہیں انہیں فورگو کریں، اور آپ بھی ان کو اوائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی انتہا یہی ہے، بس ان کے علم کی انتہا یہی ہے کہ وہ اس سے دنیا حاصل کر لیں۔ تو ان ربک ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ، لیکن یقین کر لو کہ تمہارا رب جو ہے اسے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو اپنے راستے سے بھٹک گیا اس کے انسانوں میں سے، وہ عالم بمن اہتدی، اور اس کو وہ بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے بہتر علم ہے اس بات کا کہ کون ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تو تاکہ وہ دے ان لوگوں کو بھی جزا جو برے کام کرتے ہیں، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور ان کو بھی جزا دے بڑی اچھی چیز کے ساتھ جو وہ اچھے کام کرتے ہیں۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، تو جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں لیکن تھوڑی بہت ان سے کوئی فواحش، انما حرم الفواحش، آپ نے پڑھا نا کہ پیچھے پڑھا ہے آپ لوگوں نے یہ، کہ میں بتاؤں تمہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا حرام کیا ہے، تو اس میں شرک اور پھر فواحش کا حرام کیا۔ تو والفواحش، جو بڑے بڑے گناہوں اور فواحش سے اجتناب کرتے ہیں، ان سے پرے رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، الا اللمم، کوئی ان سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے یعنی کہ گناہوں کے معاملے میں، ان ربک واسع المغفرۃ، تو یقین کر لو تمہارا رب بڑی اس کے پاس وسیع، اس کی مغفرت کی چادر بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، ساری دنیا کو ڈھانپنا چاہے تو ڈھانپ لے گا، اتنی بڑی ہے اس کی مغفرت کی چادر۔ تو جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فواحش سے جو اجتناب کرتے ہیں نا، اور سوائے اس کے کہ ان سے چھوٹی موٹی کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، فواحش کے ذیل میں بھی اور بڑے گناہوں کے ذیل میں بھی اگر ان سے کبھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، اس کی طرف وہ جانے لگتے ہیں، تو تمہارے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ وہ عالم بکم اذ انشاکم من الارض، وہ تو تمہیں تب سے بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کرنا شروع کیا تھا، زمین سے انشا کرنا، زمین سے نکالنا شروع کیا تھا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تب سے جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ایک جنین تھے، ایک وہی جو چھوٹا سا ایک سپاٹ ہوتا ہے جس کو نطفہ کہتے ہیں، پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر وہ مدغہ بنتا ہے، تب سے جانتا ہے تمہیں اچھی طرح سے تمہارا رب۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو بڑا پاک صاف میرے سامنے مت بتاؤ کہ ہم تو پتہ نہیں کیا شیویں ہیں اور ہم تو بڑے پیور ہیں، ہمارے دماغ بڑے پیوریفائڈ ہیں، ہمارے تو ایک ایک چیز ہم نے کھنگالی ہوئی ہے، دیکھی ہوئی ہے، ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے ہوئے ہم نے، تو مت اپنے آپ کو پاک صاف جتاؤ میرے سامنے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے میں تب سے تمہیں جانتا ہوں جب میں نے تمہیں مٹی سے اٹھانا شروع کیا تھا اور پھر تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی طرح تم رہ رہے تھے، تب سے میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، میرے سامنے اپنی پاکیاں بیان مت کرو۔
وہ عالم بمن اتقی، وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو تم میں سے اس کی کانشیسنیس رکھتا ہے. ٹھیک ہے. افرائیت الذی تولی، کیا تم نے دیکھا ہے اس کو کہ جو پیٹ پھیر لیتا ہے، پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے. وآتا قلیلا واکدا، اور تھوڑا سا کچھ دیتا ہے، اگر خیرات کرتا ہے، دیتا ہے اگر کچھ، تو پھر وہ رک جاتا ہے. آئندہ علم الغیب فہو یرا، تو کیا وہ جو اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، یا وہ کچھ دیکھ رہا ہے کہ بھئی میں نے اگر دے دیا، زیادہ دے دیا تو کچھ میرا نقصان ہو جائے گا، یہ کیا اس کو پتہ ہے؟ کوئی بات پتہ ہے اس کو؟ کوئی غیب کا علم ہے اس کو؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو وہ نہیں، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں دی گئی کیا موسیٰ علیہ السلام کے صحف میں کیا تھا، ان کے صحیفوں میں کیا تھا؟ و ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ کیا اس کو کوئی یہ خبر نہیں دی گئی کہ ان میں کیا تھا؟ ان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو کچھ دیا گیا تھا وہ نور اور ہدایت تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو انجیل میں، توریت، یہ لفظ ہیں وہ کہ توریت میں بھی جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا وہ بھی نور اور ہدایت تھی، اور عیسیٰ پہ جو نازل کیا تھا وہ نور اور ہدایت تھی، اور ابراہیم علیہ السلام پر جو نازل کیا گیا تھا وہ بھی نور اور ہدایت تھی. اور ان کے صحیفوں میں ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھی صحیفوں میں. اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ جنہوں نے وفا کی، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنی وفا پوری پوری نبھائی. تو اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور دیکھ لو کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ اصول اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانے لگا ہے کہ ایک تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ایک جو انسان کے لیے وہی چیز ہوتی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اس کو ملتا وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے ایمانداری سے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی جو کوشش ہے عنقریب اس کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر اس کو جزا دے دی جائے گی پوری پوری جزا. اوفا وفا اسی کا یہ لفظ ہے، یعنی اس کو پوری طرح سے اس کی جزا پوری پوری دے دی جائے گی. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ اینڈ جو ہے وہ تمہارا، انتہا جو ہے تمہاری، لاسٹ جو تمہارا وہ ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ تمہارے رب کے پاس. اینڈ تمہارا جا کے تمہارے رب کے پاس ہی ہونا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ہے جو تمہیں ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. کوئی ایسی موقع دے دیتا ہے کہ تم آپ بڑے خوش ہو جاتے ہو اور ہنستے ہو، اور کہیں وہ ایسا تمہارے اوپر کوئی ایسی مشکل ڈال دیتا ہے کہ تم روتے بھی ہو، تو وہی تمہیں ہنساتا ہے، وہی تمہیں رلاتا ہے. اس حد تک اس کا کنٹرول ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یقیناً وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یقیناً وہی ہے جس نے کپلز پیدا کی ہیں، میل اور فیمیل کے. من نطفۃ اذا تمنی، اس نطفے سے، اس چھوٹی سی ایک بوند سے جو کہ ٹپکائی جاتی ہے، جو کہ ٹپکائی جاتی ہے. اب وہ یعنی کہ یوٹرس کے اندر ایک طرح سے اس کو ڈالا جاتا ہے، اس سے تو تم بنے ہوئے ہو. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یقین کر لو اسی کے اوپر ہے دوبارہ جو تمہاری نشہ ہوگی، جو تمہاری دوبارہ زندگی ہوگی، وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یقین کر لو کہ وہی ہے جو غنی کرتا ہے یا جو تنگ دست کر دیتا ہے، اسی کے اختیار میں یہ ساری چیزیں. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی ہے جو ایک شعرا وہ ہے، ستارے کا نام ہے، اس کو شاید جوزا کہتے ہیں اس میں، اور انگلش میں مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں. بہرحال یہ شعرا ایک اس کا
ستارے کا نام ہے. تو اور یقیناً وہی ہے جو اس شعرا ستارے کا رب بھی، اس کو پالنے والا، اس کو مینٹین کرنے والا بھی وہی ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یقین کر لو کہ وہی ہے جس نے پہلے عاد جو تھے، یہ عاد اولا سمود کو کہتے ہیں، عاد اخرا، اور اس کو کہتے ہیں عاد اعلیٰ. جو عاد پہلی قوم تھی اس کو بھی، اور یقین کر لو کہ اس نے پہلے عاد کو بھی ہلاک کر دیا، اور سمود و سمود فما ابقا، اور سمود کو بھی ہلاک کر دیا اور کوئی بھی نہ بچا، باقی نہ کوئی بچا. وقوم نوح من قبل، اور نوح کی قوم کو اس نے ہلاک کر دیا اس سے پہلے. انہم کانوا ہم اظلم و اطغیٰ، اور ظاہر نوح علیہ السلام تو بہت پہلے آئے تھے نا، ان کی قوم کو پہلے ہلاک کیا، پھر عاد اور سمود کی بات. انہم کانوا ہم اظلم و اطغیٰ، یقیناً وہ جو تھے وہ ناانصافی کی روش پہ قائم رہتے تھے، اور اطغیٰ طغیانی پہ آئے رہتے تھے، ہر وقت سرکشی کرتے تھے، ہر وقت اپنی حدود سے باہر نکل جاتے تھے. والمؤتفقات اہوا، اور بہت سی بستیاں تھیں جن کو کہ ہم نے پٹخ دیا، یعنی کہ ان کو پٹخ دیا. پٹخنا تو پتہ ہے نا، اوپر سے یوں کر کے مارنا، ٹھیک ہے. فغشاها ما غشا، تو پھر ان کے اوپر چھا گیا جو کچھ کے چھا گیا. فبأي آلاء ربك تتمارى، کیا تم اپنے رب کی یہ جو اتنی بڑی تمہیں ساری باتیں بتا رہا ہے، اوپر سے کون سی آیت سے شروع ہوئے؟ اللہ تعالیٰ 38 آیت سے شروع ہو کے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ 49 تک، بلکہ اس سے بھی آگے 52 53 54 یہاں تک سب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنی قدرت کی اور اپنے مائٹ کی نشانیاں بتا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے تو پھر شک کرو گے، ان نشانیوں میں شک کرتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو کس کس اللہ کی نشانی میں شک کرو گے؟ بتاؤ. اتنی ساری تو تمہیں بتائی ہیں کہ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، اسی کے پاس تمہارا اینڈ ہونا ہے، وہی ہے جس نے کپلز پیدا کیے ہیں، وہی ہے جو تمہیں ایک نطفے سے تمہیں پھر انسان بنا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو اسی کے پھر پاس نیکسٹ جو آخری والی جو نشہ ہوگی یعنی پیدائش ہوگی وہ اسی کے ہاتھ میں ہے. پھر وہ تمہیں غنی بھی وہی کرتا ہے، تنگ دست بھی وہی کرتا ہے، وہی رب الشعرا ہے، وہی ان ستاروں کو بھی وہی پال رہا ہے، ان کا بھی وہی مینٹینر ہے. پھر اور اس نے اور ہسٹری بتائی تمہیں کہ اس نے عاد کو ہلاک کیا، سمود کو ہلاک کیا، نوح کو ہلاک کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ ناانصافیاں کرتے تھے اور اپنی حد سے نکل جاتے تھے. تو مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نشانیاں تمہیں اس نے بتائی ہے، ان میں سے کس کس میں شک کرو گے؟ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ بھی ایک پہلی جتنی وارننگز تھی نا ان کی طرح کی یہ بھی ایک وارننگ ہے یہ قرآن حکیم. آزفۃ الآزفہ، وہ بہت زوردار طریقے سے آنے والی جو ہے طوفان کی طرح جو آنے والی چیز ہے وہ آ ہی گئی ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس کو کوئی اللہ کے علاوہ روکنے والا نہیں ہے، یعنی کہ وہ نزدیک آ گئی ہے. افمن ھذا الحدیث تعجبون، اس بات سے تم تعجب کرتے رہتے ہو. یہ جو ساری باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں بڑی عجیب لگتی ہیں. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے رہتے ہو، مخول اڑاتے رہتے ہو، ٹھٹھے بناتے رہتے ہو اور روتے نہیں ہو. اپنے کرتوتوں کے انجام کو سوچ کے روتے کبھی نہیں ہو، ہنستے کھیلتے رہتے ہو، ان کے مذاق بناتے رہتے ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اس کے لیے اللہ کے لیے سجدے کرو اور اسی کی غلامی کرو. یہی بات ہے اور یہ آیت سجدہ ہے. سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. پھر ہم گھر جا کے پراپر سجدہ جو سر رکھ کے اس کے اوپر کر لیں گے، ٹھیک ہے.
یہ جو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بڑا تھوڑا ڈس جوائنٹڈ سی باتیں، آپ کو شاید یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ کچھ ڈس جوائنٹڈ سی باتیں، یہ ڈس جوائنٹڈ نہیں ہے میرے بچوں. جو مکہ کے لوگ تھے، جو عرب تھے، وہ شاعری میں اتنے تیز تھے کہ وہ اشارے میں بات سمجھتے تھے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زبان میں ان سے بات کی ہے، ان کو اشاروں میں، اشارے کنایوں میں سارا کچھ اسے سمجھا دیا، بتایا یہ ہے کہ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے. یہ ساری جو تم پہلے تو پوچھا کہ بھئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تھا تمہارا، پہلے کون سی 12ویں سورت میں کیا، 12ویں آیت میں کیا کہا تھا؟ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. یہ جو میں قصہ بتا رہا ہوں تمہیں، تو یہ جب آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائیں گے تو کیا تم پھر ان پہ شک کرنا شروع کر دو گے نا؟ یہی کرو گے نا، کرو گے شک. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تمہارا، کس کس چیز میں اللہ کی نشانیاں جو اس نے اتنی ساری تمہیں بتا دی ہیں کہ وہ وہاں پہ پہلے اس نے اس کے ہورائزن کے پاس دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو، پھر انہوں نے وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، وہ جو آخری حد کی بیری ہے. اور سب سے پہلی آیت جو ہے وہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یہ اشارہ دے دیا کہ جب کوئی یہ اب اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سٹار کہتے ہیں نا ستارے کو، سٹار ہی کہتے ہیں. ہاں، جب کوئی سٹار جو ہے وہ اپنا ویٹ لوز کر جاتا ہے تو وہ پھر وہ خود اس کی تو حیثیت فنش ہو جاتی ہے، اور وہاں ایک بلیک ہول یعنی حبک جو راستے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ راستے بنے ہوئے ہیں آسمان کے اندر، تو وہ ایک راستہ بن جاتا ہے آسمان میں جانے کا. تو وہ مجھے اس جو بھی کوئی خاتون تھی شاید وہ بتا رہی تھی، تو وہ مجھے بات لگی تھی کہ وہ اس کے ساتھ میچنگ بات ہے. اور یہ یعنی کہ اللہ نے پہلی آیت جو ہے وہ اس کے بعد پھر جو ساری معراج کی آیتیں بتائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ لنک ہے اس کا کہ بھئی وہ جو ستارہ جو ہے وہ جب ویٹ اپنا لوز کیا اس نے، اور اس کی اپنی آئیڈینٹی ختم ہو گئی، اور اس میں ایک راستہ بن گیا، بلیک ہول وہ کہہ رہی تھی شاید، تو وہ ایک راستہ بن گیا کہ جو دوسری طرف لے جاتا ہے. یہی کہتے ہیں نا بلیک ہول میں جو کوئی بلیک ہول میں چلا جاتا ہے تو وہ پھر غائب ہو جاتا ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. بہرحال یہ کیونکہ مجھے اتنا زیادہ اس کا وہ علم نہیں ہے، میں اس پہ اتھینٹسٹی کے ساتھ کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے اوپر اس نے کہہ دیا کہ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. اس پہ آپ چپ کر کے چپکے جتنی ریسرچ کرنی چاہتے ہیں بے شک کر لیں، اس میں شک نہیں آپ نے کرنا، اللہ کے کلام میں شک نہیں کرنا. وہ بتا یہ رہا ہے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آسمان کی سیر کی، وہاں جا کے اس نے بہت سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، اس نے وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں دیکھیں. ٹھیک ہے، اب وہ آ کے اگر تم سے ذکر کرے گا تو تم نے اس میں شک نہیں کرنا. کیا تم شک کرو گے اس میں جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ آ کے بتائے تھے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. ہمیں اگر ہماری سمجھ کے اندر کوئی اس کے اندر سے چیز نہیں آ رہی تو اس کو سمجھنا یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ، اللہ معاف کرے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، یہ کچھ نہیں لکھا ہوا ٹھیک. ایسے تو نہیں ہم کہہ سکتے، ایسے تو ہم نے نہیں کہنا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ابھی ہماری سمجھ میں اگر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، جتنا آیا ہے اتنا ہی سمجھ لیں. ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہاں تک وہ گئے ہیں، اور یہاں انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. ٹھیک ہے، سدرۃ ما یغشی. اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہ آپ کو ایسے تو نہیں کہ وہ کر دے گا کہ ہاں جی سارا کچھ ہی تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ بچھا رہا تھا اس سدرہ کے اوپر، اس لوٹ ٹری کے اوپر بتانا چاہتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا دیتا کہ جی اس کے اوپر
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سایہ پڑ رہا تھا یا اللہ تعالیٰ کا نور اس کے اوپر پڑ رہا تھا، یا اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں کہ اس نے وہاں تک وہ گیا ہے اور اس نے وہاں پہ سارا کچھ وہ دیکھا ہے، اور میری لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیوں کے اندر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے دیکھ لی ہے۔ اب میں نے آپ کو احادیث کے نمبر نوٹ کروا دیے ہیں، آپ لوگ ان کو بھی پڑھیں، اگر وہ کہیں سے ڈھونڈ سکتے ہوں بلیک ہولز کے متعلق کوئی انفارمیشن تو ڈھونڈیں، ضرور ڈھونڈیں، اور آ کے بلکہ آنٹیز کو بھی بتائیں یا وہ اس کو شیئر کر دیں، اس جو بھی وہ پوسٹ ہو اس کو شیئر کر لیں کہ بھئی یہ بات ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے وہ انگریزی میں ہے تو آنٹیوں کے بچے، آنٹیوں میں کوئی ایسی تو نہیں کہ ساری صرف اردو ہی سمجھتے ہیں، انگریزی بھی سمجھتی ہوں بھائی ہاں جی ماشاء اللہ سے، ایسی تو نہیں بات ہے، تو وہ آنٹیوں کو بھی بتائیں، باجیاں ہیں آپ کی، آنٹیاں آپ کی، تو آپ ضرور انہیں بھی بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہماری سورہ نجم ختم ہوئی ہے، اور یہ جو اس کی آخری آیت ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی جب نہیں ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ نہیں مجھے پتا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنائی تو بہت سارے کافر بھی بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور سبھی بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ جب یعنی یہ اتنی گرپنگ تھی کہ وہ سارے کے سارے اس کے اندر مطلب کہ ایبزارب ہو گئے تھے، اور جب یہ آخری آیت آئی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو ظاہر ہے مسلمانوں نے تو سجدہ کرنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کرنا تھا، انہوں نے سجدہ کیا تو وہ جو کافر تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ بھی حدیث ہے، اس کا بھی نمبر اگر چاہیں گے تو میں لکھا دوں گی، تو یہ یعنی وہ بھی چلے گئے سجدے میں، اتنے وہ ایبزارب ہوئے تھے اس کے لفظوں کے اندر۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ان کی جو ایلوکوینس تھی نا، اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو روانی فلوئنسی دی ہوئی ہے اس صورت کو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہماری ختم ہو گئی، 62 اس کی آیات تھی، ہم نے 2 سیشنز میں اس کو ختم کیا کیونکہ اس میں کافی چیزیں جو تھیں وہ تھیں ایکسپلین کرنے والی تھی، تو یہ ہماری ختم ہو گئی تھی سورہ قمر نہیں